بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ کل الحمدللہ ہماری سورہ نحل مکمل ہو گئی تھی، اور سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کے اور بھی نام ہیں۔ اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک اور نام سورہ سبحان بھی ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس میں تقریباً 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک بنی اسرائیل کی تلاوت نہ کر لیتے تب تک اپنے بستر پر آرام فرمانا ہوا کرتے تھے۔ ہر رات سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی جو آیت مبارکہ اس کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے ایک معجزے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ معجزہ معراج ہے۔ اس میں اللہ عز و جل نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اس ذات کو جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ہی رات میں سفر تھا، اور رجب المرجب شریف کی 27ویں شب کو، جو اکثر علماء کا قول ہے کہ 27ویں شب کو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مبارک کروائی گئی، اور رات کے کچھ حصے کے اندر رسول کریم علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، وہاں پر انبیاء کی امامت فرمائی، اور پھر مسجد اقصی سے آگے آسمانوں کا سفر جاری ہوا، اور پھر رب ذوالجلال کا دیدار فرمایا، ملاقات فرمائی، اور پھر جو ہے وہ واپس تشریف لائے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا فاصلہ تقریباً 1.25 مہینے کا ہے۔ عام بندہ اگر کوئی سواری پر سفر کرنے جائے تو 1.25 مہینہ اس وقت لگتا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے تک، لیکن یہ حضور کا معجزہ ہی تھا کہ آپ تھوڑے سے وقت کے اندر جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچ گئے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات میں اللہ عز و جل نے بے پناہ فضائل و برکات سے نوازا۔ سب سے بڑی فضیلت جو حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی وہ رب ذوالجلال کا دیدار کرنا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رب ذوالجلال کا دست قدرت اپنے دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کیا، اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا سب کا علم اللہ عز و جل نے مجھے عطا فرما دیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزخ دکھائی گئی، اس کے علاوہ تمام چیزوں کی سیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی۔ اور یہ جو معراج تھی یہ جسمانی معراج تھی، جاگتی آنکھوں کے ساتھ، اور جاگتی آنکھوں سے ہی حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کریم علیہ السلام کا دیدار کیا تھا۔ رجب المرجب کے جمعہ میں میں نے جو ہے وہ اس کی دلائل بھی پیش کیے تھے کہ یہ جسمانی معراج کیوں تھی، کیونکہ اللہ عز و جل نے اس کا جواب قرآن مجید میں ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی۔ عبد بندے کو کہتے ہیں، اور عبد جو ہے وہ روح اور جسم کا مجموعہ جب ہوتا ہے پھر ہی بندہ بنتا ہے، جو ہے بغیر کوئی، جو کہتے ہیں کہ صرف روحانی معراج تھی، حضور کا جسم مبارک اپنے بستر پر ہی تھا، صرف آپ کی روح کو معراج کروائی گئی تھی، تو ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ بالکل غلط اور باطل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو
جسمانی جو ہے وہ معراج کروائی تھی، کیونکہ لفظ جو عبد کا استعمال کیا گیا ہے وہ صرف روح کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، روح اور جسم جب ملتے ہیں تو پھر ہی عبد بنتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے عبد کو، بندے کو لے گیا جو ہے وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب یہ جو حصہ ہے معراج مبارک کا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو معراج ہے، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اس کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اتنے حصے کا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے، اتنے حصے کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہے، کیونکہ اس پر تو واضح صریح قرآنی آیت دلالت کرتی ہے۔ باقی جو حصہ ہے یعنی مسجد اقصیٰ سے آگے آسمانوں کا سفر اور پھر سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے کا جو سفر ہے، وہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، یعنی صحیح احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کا انکار اگرچہ کفر نہیں ہے، لیکن سخت ترین اور بدترین گمراہی ہے۔ وہ بندہ گمراہ اور راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے جو معراج مبارک کے اس حصے کا بھی انکار کرتا ہے۔ جو معتمد، مشہور اور اکثر امت کا جو ہے وہ موقف ہے وہ یہی ہے کہ میرے آقا کو یہ مکمل معراج اللہ عز و جل نے 27ویں شب کو کروائی تھی۔ پھر سدرۃ المنتہا پہنچ کر جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اب جو ہے وہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کہ مجھے یہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین آپ کے ساتھی رہے، یعنی گھر سے جب آپ کو سواری پر بٹھایا براق پر، وہاں سے لے کر سدرہ تک سیدنا جبرائیل امین آپ کے ساتھ رہے، لیکن سدرہ پر پہنچ کر جبرائیل نے کہا کہ اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ تو جبرائیل بھی وہاں رک گئے اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جو ہے وہ سدرہ سے آگے اپنے رب کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پر ہی اللہ عز و جل نے آپ کو، آپ کی امت کے لیے تحفہ عطا فرمایا 5 نمازوں کا، جو پہلے 50 تھی، بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ 5 کر کے کم کر دی گئی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس لوٹے تو چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی، جاتے ہوئے بھی، واپسی پر بھی ملاقات ہوئی۔ تو فرمایا، عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ مجھے دیا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میری امت پر صرف 3 نمازیں فرض کی گئی تھیں اور میری امت وہ 3 بھی نہیں پڑھا کرتی تھی، تو یہ تو 50 بہت زیادہ ہو جائیں گی، آپ واپس جائیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اور عرض کریں کہ یہ جو ہیں وہ کم کر دی جائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے جاتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں جا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اللہ عز و جل جو ہے وہ 5 کم فرماتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے، بار بار جانا، بار بار واپس آنا، اور موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ یہی فرماتے تھے کہ جو ہے وہ آپ کی امت یہ بھار نہیں سہ سکتی، بوجھ نہیں اٹھا سکتی، تو آپ کم کروائیں۔ تو کم کرواتے کرواتے 5 رہ گئیں۔ 5 پر جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے 5 پر بھی کہا کہ اس سے بھی کم کروا لیں، آپ کی امت 5 پڑھنے کی بھی جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ پہلے ہی بار بار چکر لگوا کے 45 کم کروا لی گئی ہیں، تو اب جو ہے وہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ جو 5 نمازوں کا تحفہ ہے یہ اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اس امت کو۔ ہم جب اپنے کسی محبوب کو یا کسی پسندیدہ بندے کو تحفہ دیتے ہیں تو ہماری یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ بہترین چیز جو ہے وہ اسے تحفہ دی جائے، سب سے بہتر، جتنی طاقت ہو اس کے مطابق بہترین چیز بندے کو تحفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب آپ جان سکتے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جب رب نے اپنے محبوب کو تحفہ عطا کیا ہوگا تو وہ کس قدر بہترین ہوگا اور وہ کس قدر فضیلتوں والا تحفہ ہوگا جو رب نے اپنے محبوب کے لیے چنا ہوگا۔ تو یہ تحفہ رب ذوالجلال کی طرف سے اپنے حبیب کو عطا کیا گیا اور اس حبیب کے ذریعے اس امت کو دیا گیا۔ تو اگر ہم اس تحفے کی قدر نہیں کریں گے جو اللہ نے ہمارے لیے جو ہے وہ منتخب فرمایا ہے، اور اللہ عز و جل اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہر چیز کی بہتری، ہر چیز کی خرابی، کس میں بہتری پائی جاتی ہے، کس میں خرابی پائی جاتی ہے، کون سی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا کون سی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، ہر چیز کا علم اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ تو جب وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے، اگر وہ انسان کو کسی چیز کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کام کرو، تو یقینی طور پر اس میں انسان کے لیے بھلائی اور فائدہ ہی پایا جاتا ہے، کہ کبھی اللہ اپنے بندے پر ظلم نہیں فرماتا، اسے کبھی کسی بری چیز کا حکم نہیں دیتا۔ تو جب اس نے 5 نمازوں کا حکم دیا ہے
تو یہ بڑی بہترین عبادت ہے، بڑی اعلیٰ عبادت ہے جو اس کو پسند ہے، اور سب سے جو ہے وہ بہترین عبادت ہے اللہ عز و جل کے ہاں۔ تو اس لیے ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے جو اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ معراج پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس میں ایک حدیث پاک بھی ہے، اس کا جواب بھی میں جمعے میں دے چکا ہوں۔ حدیث پاک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو میں نے آپ کے جسم اطہر مبارک کو اپنے قریب ہی پایا کہ آپ اپنے بستر پر ہی تشریف فرما ہیں۔ پھر بھی جو ہے وہ سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو معراج کروائی گئی۔ تو اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث واضح کرتی ہے کہ حضور کو صرف روحانی معراج کرائی گئی ہے۔ تو جو اعتراض کرنے والے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی خرابی بھی نہیں ہے۔ تو پھر اب ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جس معراج کی ہم بات کرتے ہیں، یعنی یہ جو جسمانی معراج تھی جو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آگے آسمانوں کی معراج ہوئی تھی، یہ معراج جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف کے اندر کروائی گئی تھی۔ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد ابھی آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، مکہ میں ہی آپ تشریف فرما تھے، وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہ معراج کروائی گئی تھی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور کے ساتھ مکہ میں ہی ہوا تھا، لیکن ان کی جو رخصتی تھی وہ اس وقت کی گئی تھی جب مدینہ میں حضور علی وقار ہجرت فرما کر چلے گئے تھے، رخصتی بعد میں ہوئی تھی۔ تو جب کہ یہ حدیث پاک اگر وہی معراج مان لی جائے تو جو حدیث پاک بیان کرتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تو آپ حضور کے گھر میں ہی نہیں تھیں، آپ تو اپنے والد کے گھر سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر میں موجود تھیں۔ تو آپ کی یہ بات کرنا کہ سرکار علی وقار کو جو معراج کروائی گئی تھی وہ جو ہے وہ صرف اور صرف روحانی تھی، وہ بات یہاں فٹ نہیں بیٹھتی۔ تو اس لیے حضرت عائشہ کی حدیث کو لے کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس معراج کی ہم بات کر رہے ہیں اس معراج کے وقت حضرت عائشہ بھی حضور کے گھر میں تشریف لائی ہی نہیں تھیں، ابھی وہ اپنے گھر میں ہی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں تشریف فرماتی، تو ان کی جو ہے وہ گواہی اس بارے میں معتبر نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب چونکہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے اور اب جو ہے وہ صحیح حدیث ہے، اس کو بھی جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہم، اس کا بھی ہم نے دفاع کرنا ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مرتبہ روحانی معراج کروائی گئی تھی۔ جسمانی معراج ایک ہی مرتبہ ہوئی اور 40 مرتبہ روحانی معراج جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی تھی۔ تو جو حدیث پاک حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں اس میں روحانی معراج کا تذکرہ ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، رسول پاک کو روحانی معراجیں بھی کروائی گئی ہیں، لیکن یہ جو جسمانی معراج جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، اس پر جو ہے وہ اس حدیث کے ذریعے اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وقت کا جو ہے وہ بڑا واضح فرق ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ وہاں موجود ہی نہیں تھی جب یہ جسمانی معراج رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کروائی گئی تھی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔